جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. صدر مملکت نے الیکشن کی ایک ڈیٹ تجویز کر دی ہے. جی ہاں جی, انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی بلکہ انہوں نے ایک تجویز دے دی ہے کہ 6 نومبر کو انتخابات کروائے جائیں. اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ سے رابطہ کر لیں, اعلیٰ عدلیہ سے گائیڈنس لے لیں. تو یہ مشورہ بھی انہوں نے ان کو دے دیا الیکشن کمیشن کو. اب یہاں پہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. کیا اب 6 نومبر کو انتخابات ہوں گے؟ صدر مملکت نے کوئی تاریخ دی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدر مملکت نے ایک تجویز دی ہے, لیکن اس تجویز کے نتیجے میں آگے اب کیا سیناریو بن سکتا ہے, کس کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن صدر صاحب کے اوپر خود بھی تنقید ہو رہی ہے. تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ میں نے وزیر اعظم کے مشورے کے اوپر اسمبلی تحلیل کی تھی اور پھر آئین جو ہے اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ انتخابات کس طرح ہونے چاہیے. اگر آئین اتنا واضح ہے تو پھر صدر مملکت نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ آج جو عمران خان کو ملنے گئے تھے ان کے وکلا, ان سے خان صاحب نے براہ راست یہ ایک بات کی الیکشنز کے حوالے سے اور الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے. ان کے وکیل ابوذر سلمان نیازی جو ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ صدر مملکت کو یہ تاریخ دینی چاہیے. عمران خان نے صدر مملکت کو کوئی تجویز نہیں دی, نہ ہی انہوں نے عارف علوی صاحب سے کو کوئی مشورہ دیا, بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا عارف علوی سے کہ عارف علوی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ ایک تاریخ دیں. تو اس طرح تاریخ تو سامنے نہیں آئی. اس وجہ سے اب صدر مملکت کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کھل کے ایک واضح تاریخ کیوں نہیں دی. اگر آپ سامنے یہ ٹویٹ دیکھ سکیں, یہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی, ان کی ٹویٹ ہے. وہ اس خط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دس از ایبسولوٹ ربش, یہ بالکل بکواس ہے, یہ کچرا ہے. پریزیڈنٹ کین ناٹ ڈیلیگیٹ ہز پاورز ٹو ای سی پی. صدر مملکت اپنے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں دے سکتے. ہی واز باؤنڈ بائی کانسٹیٹیوشن ٹو گیو ڈیٹ آف الیکشن. ان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری تھی. آئین ان کو پابند کرتا تھا کہ وہ ایک تاریخ دیں, الیکشنز کی ایک تاریخ دیں, ناٹ سجیسٹ اور ریلے دیم ٹو ادرس. ان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تجویز دیں اور اپنے اختیارات دوسروں کو ریلے کر دیں. ان کا یہ اختیار تھا کہ انہوں نے ایک تاریخ دینی تھی. آگے وہ لکھتے ہیں This is patent violation of the Constitution. What a tragedy. Constitution stands compromised. انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی سرن خلاف ورزی ہے, آئین کمپرومائز ہوا ہے اور صدر مملکت نے یہ جو تجویز دی ہے یہ درست نہیں ہے. اب دوسری طرف جو دیگر جماعتیں ہیں وہ صدر مملکت کے اوپر یہ کرٹیسزم کر رہی ہیں کہ صدر صاحب نے جناب یہ تاریخ دے کے ایک نیا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور آئین کا مذاق بنا دیا ہے. تاریخ تو الیکشن کمیشن نے دینی ہے. بلاول صاحب بھی بڑی بار بار تاریخ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی تاریخ دیں, تاریخ دیں, تاریخ پہ تاریخ. تو صدر مملکت نے تاریخ کی تجویز دے دی ہے. تو وہ لوگ اب پی ڈی ایم والے اور اتحادی الگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ جائے گا کورٹ میں. اب ایک طرف تو یہ لوگ ہیں, جو بہت سارے لوگ جو صدر مملکت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ صدر کو ایک کھل کے تاریخ دینی چاہیے تھی. اچھا, آج کل ہم نے ایک نیا جانرا آف جمہوری جرنلزم بھی دیکھا ہے, جس میں کچھ صحافی بیٹھتے ہیں, ولاگ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی واضح پیغام دے دیا گیا صدر مملکت کو, ان کو تڑی لگا دی گئی ہے, ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے, منع کر دیا گیا ہے. 2 شخصیات ملی ہیں, 5 شخصیات ملی ہیں, 8 شخصیات ملی ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ ہسٹری کے لیے کوئی چیزیں ڈاکومنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی صدر مملکت کو ڈکٹیشن دے سکتا ہے. لیکن کھل کے یہ باتیں کی جاتی ہیں اور بڑی کہتے ہیں جی یہ بڑی اندر کی بات ہے. پر یہ ایک نیا جانرا آف جرنلزم ہے جس میں تڑیاں, دھمکیاں, وہ جو ادھر پتہ نہیں دی یا نہیں دی, وہ اپنے ولاگز کے ذریعے پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. اچھا, اب صدر مملکت نے تو تجویز دی ہے. اب اس تجویز کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تجویز کا نتیجہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں. اب کوئی 1-2 صحافیوں کی یہ رائے ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا کہ عطا بندیال صاحب شاید اس کے اوپر سموٹو لے لیں. اب وہ سموٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے, پر مجھے نہیں پتا, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میرے پاس کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے. پر مجھے نہیں لگتا کہ عطا بندیال اس کے اوپر سموٹو لیں گے. بہت سارے ایسے معاملات تھے جن پہ وہ سموٹو لے سکتے تھے, انہوں نے نہیں لیا. اب اگر یہ معاملہ جائے گا کورٹ کے اندر تو یہ اگلے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جن کو اسلام آباد کی پولیس نے آج باقاعدہ سرکاری چیف جسٹس کی سیکیورٹی بھی فراہم کر دی اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ بھی کی. اب یہ ان کے پاس جائے گا
اور آپ کو پتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کا موقف بالکل واضح ہے، آئین اور جمہوریت کے حوالے سے تمام جج صاحبان کا موقف بالکل واضح ہے. تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے ایک ایسا چال چلی ہے یا پھر ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے سب کو مشکل میں ڈال دیا. اپنی جماعت سے بھی وہ کچھ لوگ راضی ہیں، کچھ ان کے نہیں راضی، لیکن اب جب یہ معاملہ جائے گا کورٹ میں تو پھر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جناب یا تو 90 روز کے اندر الیکشن ہو یا 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہو، تو پھر عدالت کو جواز دینا پڑے گا. اور کون کس جگہ پہ کھڑا ہے الیکشن کے اوپر، لوگوں کے ووٹ کے رائٹ کے اوپر، کون سا جج کہاں ہے، وہ کیا لائن لے رہا ہے، اس کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. اور اب وہ جو عطا بندیال صاحب پہ تنقید ہوتی تھی کہ فل کورٹ نہیں بنتا من پسند فیصلے، تو اب یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، اگر ان کی عدالت میں یہ مقدمہ جاتا ہے تو کیا اس کے اوپر فل کورٹ بنے گا؟ پھر قوم کو پتا چلے گا کہ کون سا معزز جج یہ سمجھتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو، کون یہ سمجھتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہو. تو یہ اب چیزیں آگے جا کے اگر عدالت میں جاتی ہیں تو پھر کھلیں گی، سامنے آئیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کون کدھر سٹینڈ کرتا ہے. ویسے تو 16 مہینوں کے دوران اور پھر یہ جو کچھ ٹائم گزرا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اس میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، کھل کے کلیئر ہو گئی ہیں. بہت ساری جماعتیں جو پہلے جمہوریت کی بات کرتی تھی، جمہوری رویوں کی بات کرتی تھی، فورن الیکشنز کی بات کرتی تھی، ان کا رویہ کیا رہا 2 صوبوں میں الیکشنز کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف اب میاں صاحب کی جو واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب گئے تھے 4 ہفتے کے لیے، میاں صاحب کو اس وقت سزا ہوئی تھی، اب وہ سزا ہو سکتا ہے اس میں کہیں پہ ان کی زیادتی ہوئی ہو، لیکن ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں. اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا پنجاب کی نگراں حکومت ان کا استقبال کرنے کی اجازت دے گی؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. وہ جو کہتے تھے نا پہلے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سزا یافتہ مجرم کو جیل سے نکالا گیا اور 4 ہفتے کے لیے لندن بھیج دیا گیا علاج کے لیے، وہ ایک جو بات ہوتی تھی وہ بالکل درست بات ہے. اب پہلی دفعہ ایک اور چیز ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک سزا یافتہ مجرم ایک جو عدلیہ کی طرف سے اشتہاری قرار دی جانے والی شخصیت، آلدو کہ وہ بڑی معزز شخصیت ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہے، ان کی عزت، ان کی تکریم سارا آنکھوں کے اوپر، لیکن میں جو فیکٹس ہیں قانونی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اس وقت اشتہاری ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک اشتہاری کی واپسی کے اعلان ہو رہا ہے. اشتہاری جو 4 ہفتے کے لیے گیا تھا وہ 4 سال بعد واپس آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا فقید المثال جو ہے کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، ایئرپورٹ پہ اس کا استقبال کیا جائے گا. تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر نگراں حکومت کیا کرتی ہے؟ کیا نگراں حکومت نے اس حوالے سے کوئی قانونی مشاورت کی ہے؟ آج اپنے پروگرام میں جو نگراں مشیر قانون اور پارلیمانی افیئرز ہیں قمر دلشاد صاحب پنجاب کی نگراں حکومت کے اندر، ان سے میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ سر اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے کوئی قانونی مشاورت کی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں وہ لاہور اتریں گے، وہ تو سزا یافتہ ہیں، یہ مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک ہم نے کوئی قانونی مشاورت نہیں کی، لیکن جو بھی ہم کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. میاں صاحب کی واپسی کے اوپر پنجاب کی نگراں حکومت کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی اپنی جو لیگل ٹیم ہے وہ کس طریقے سے ان کو کوئی ریلیف لے کے دیتی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ان کو کوئی عدالتی ریلیف مل گیا، اس لیے کہ بہت ایک یہ بیانیہ جو خود نون لیگ کی سینئر قیادت بار بار کہتی تھی کہ میاں صاحب تب تک نہیں آئیں گے جب تک عطا بندیال صاحب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، ان کے ہوتے ہوئے ان کو انصاف نہیں مل سکتا. تو میرا یہ بیانیہ تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرنا کہ اور یہ تاثر دینا کہ جیسے وہ آئیں گے اور میاں صاحب کو ریلیف دیں گے، تو میرے خیال میں قطعاً درست نہیں. یہ تو آپ آنے والے معزز چیف جسٹس کو ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو جا کے کوئی ریلیف دیں گے. دیکھیں تمام معزز جج صاحبان جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جس طرح عطا بندیال صاحب کریں گے اسی طرح آئین اور قانون کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کریں گے. لیکن نون لیگ بضد ہے کہ جناب عطا بندیال انصاف نہیں دے سکتے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے ہی تو انصاف ملے گا. لیکن ہم اس چیز پہ قائم ہے کہ معزز جج صاحبان تمام جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں الیکشنز کا آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں تو منوان قبول ہوگا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.